السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل. آج سوموار 18 جنوری سن 2021. مختلف سیاسی جماعتیں اب سینٹ کے الیکشن کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہیں. اگرچہ مسلم لیگ نون کل یہاں پر 19 تاریخ کو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے ایک مظاہرہ کر رہی ہے. پیپلز پارٹی اس سے غائب ہو گئی ہے. بلاول بھٹو نہیں آئے، وہ تھر پار کر جا رہے ہیں. لیکن سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پنجاب میں تحریک انصاف میں، باقی جماعتوں کا تو ہم اس میں بات کرتے ہیں بعد میں. لیکن اس دفعہ جو سینٹ کے انتخابات ہو رہے ہیں اس میں عمران خان صاحب نے اپنی جو جماعت کے لوگوں کو تو ساتھ اپنے بہتر کیا ہی کیا ہے، لیکن جو اپنے الائز ہیں خاص طور پر ان کے ذمہ رسپانسبلٹی لگائی ہے. اور پہلی دفعہ انہوں نے پچھلے 2.5-3 سالوں میں پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کے رول کو اکنالج کیا ہے. اگرچہ پنجاب حکومت نے یہ خبریں چھپوائی ہیں اور اس طرح کی انفارمیشن میڈیا کو دی ہے کہ جناب جو لیڈ جو کریں گے پنجاب میں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے ساری اس کیمپین کو. لیکن ہمیں جو ذرائع نے اطلاع بتائی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے چودھری پرویز الہی صاحب کو فون کیا اور ان سے یہ کہا کہ پنجاب میں جو سینٹ کا انتخاب ہے اس میں آپ جو ہماری جو حکمت عملی ہے اس کو وضع کریں، اور اس کے بعد پھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں جناب عثمان بزدار وہ آپ کو اس معاملے میں اسسٹ کریں گے. اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے اور اس میں لیڈ رول کو ان کو ہونا چاہیے تھا، تو عثمان بزدار صاحب خود یہ بات کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے کہ وہ پنجاب میں اپنے کپتان کے سپاہی ہیں اور ان کا کام یہاں پر جو تحریک انصاف کے جو پالیسی ڈیسیژنز ہیں ٹاپ لیول پہ ان کو ایگزیکیوٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ جن مقاصد کے لیے وہ ساری ریفارمز یا وہ ڈیسیژن لیے گئے ہیں ان کو حاصل کیا جا سکے. اور انہوں نے اپنے دوستوں سے، بہت قریبی دوستوں سے یہ بات کہی ہے کہ اگر پرائم منسٹر اس طرح سے چاہتے ہیں تو اسی میں ہماری کامیابی ہوگی، اور وہ اس معاملے میں پوری طرح اپنا جو پلڑا ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ان کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالنے کے لیے تیار ہیں. تو اس ساری صورتحال میں ایک اور بھی جو مجھے اطلاع مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید اس میں جو ایک سیٹ جو ہے ان کی مسلم لیگ کاف کی وہ اس میں فرق پڑے گا. مجھے یہ جو ذرائع نے بتایا کہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ کامل علی آغا جو مسلم لیگ کاف کے سینیٹر ہیں، بڑے ووکل سینیٹر ہیں لیکن بڑے سمجھدار آدمی ہیں، اور کئی دفعہ جب تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے درمیان معاملات خراب ہو رہے تھے اور بڑی گفتگو اس طرح کی ہو رہی تھی جس میں طارق بشیر چیمہ صاحب نے انٹرویوز وغیرہ بھی دیے تھے، تو کامل علی آغا صاحب نے ہمیشہ اس وقت ایسی بات کی جس سے دونوں اتحادیوں کے درمیان جو اگر کوئی گلف آئی تھی، اگر کوئی خلیج یا دوری آئی تھی تو اس دوری کو انہوں نے ختم کیا. تو کامل علی آغا صاحب سینٹ میں یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ اپنی سیٹ کو ریٹین کریں گے. اس حوالے سے جو اتحادی ہیں ان کا آپس میں کمپرومائز ہوا ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی یہ بہت بڑی ریکگنیشن ہے پنجاب کے لیول پر، کیونکہ پچھلے 2-2.5 سال سے ان کو بڑا اس بات پر اختلاف تھا اور ان بڑی ناراضگی بھی تھی. مونس الہی صاحب نے اس پر ٹویٹ بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ کھانا جب کیا تھا پرائم منسٹر نے اپنے اتحادیوں کا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم صرف تصویر کھنچوانے کے لیے یا کھانے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کے لیے تو اتحادی نہیں بنے، جو اہم معاملات ہیں ان پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مشاورت میں شریک کیا جائے. اور پھر ایک یہ بھی اطلاعات چلتی رہیں کہ مونس الہی صاحب نے وزیر بننا تھا لیکن تحریک انصاف نے اس کو ریزسٹ کیا اور اس لیے ان کی وزارت کا فیصلہ نہیں ہو سکا، تو وہ بھی ایک خفگی کا باعث ہے. مونس الہی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اگر میرا چہرہ پسند نہیں ہے تو پھر کسی اور کے ساتھ کسی اور کو وزیر بنایا جا سکتا ہے. ایک تلخی جو تھی وہ چلی آ رہی تھی اور مسلم لیگ نون نے اس معاملے میں بہت کوشش بھی کی. انہوں نے شہباز شریف صاحب جب چودھری شجاعت بیمار تھے ان کی خیریت دریافت کی، پھر نواز شریف صاحب نے بھی فون کیا. لیکن جو مریم نواز کے ارد گرد جو لوگ جیسے پرویز رشید ہیں، عرفان صدیقی صاحب ہیں اور بھی کئی ہاکس ہیں، یہ محمد زبیر صاحب ہیں، یہ چودھریوں کا پنجاب میں ان کی جو ان کے ساتھ جو معاملات کو ٹھیک کرنا مریم نواز صاحبہ یہ سمجھتی تھیں کہ ان کے لیے، ان کی جماعت کے لیے یا ان کے اثر و رسوخ کے لیے یہ بہتر نہیں ہوگا. تو اب مسلم لیگ نون کے ساتھ اگر کوئی کاف لیگ کی بات یا کوئی امکان تھا بھی تو وہ اس سینٹ الیکشن کی وجہ سے اور آپس میں جو اب اتحاد اور آپس میں جس طریقے سے گفتگو ہوئی ہے دوبارہ وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. تو جو ان ہاؤس تبدیلی کے لیے زرداری صاحب جو بات کرتے تھے
کہ ایم این ایز کو پیسے دیں یا مختلف سیاسی گروپس کو اپنے ساتھ ملائیں، وہ معاملہ جو ہے اب اس وقت نظر آ رہا ہے کہ وہ ذرا دیر کے لیے مسلم لیگ کاف اور تحریک انصاف کی حد تک وہ تھم گیا ہے، اور یہ آگے جا کر بھی آپس میں ان کا تعاون رہے گا۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے یہ بتایا کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت یہ جو الیکشن ہو رہا ہے سینٹ کا، ایک اور اس میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو تھے ماضی میں، جب پچھلی دفعہ جب الیکشن سینٹ کا بھی ہوا، سینٹ چیئرمین کے حوالے سے بھی جب معاملات تھے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اور پھر پنجاب میں الیکشن کے بعد جب انڈیپینڈنٹس کو تحریک انصاف میں شامل کرنا تھا تو جہانگیر ترین صاحب کا ایک بہت بڑا رول تھا، 22 ایم پی ایز انہوں نے شامل کیے اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بنی۔ تو اب جہانگیر ترین صاحب کی صورت میں جو ایک پولیٹیکل ایڈوائس عمران خان صاحب کو ملتی تھی، اور ایک بڑا سٹرونگ جو گروپ تھا پارٹی کا، یعنی ایک بڑی سٹرونگ پریزنس تھی جہانگیر ترین صاحب کی پنجاب میں، اور وہ عمران خان صاحب کی حق میں استعمال ہوئی، تو وہ اس دفعہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس ہے۔ دوسری جانب لاہور سے علیم خان صاحب بھی، اس میں تو کوئی شک نہیں، وزیر ہیں، تحریک انصاف میں ہیں، لیکن ان کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ وہ ان کے جو قریبی ساتھی ہیں، وہ اس میں علیم خان صاحب کو تو کوٹ نہیں کرتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ کوشش کی گئی تھی ان کی حکومت کے لیے، تحریک انصاف کے لیے اور عمران صاحب کے لیے، پارٹی کے لیے، علیم خان صاحب نے جتنا کچھ کیا تھا، اور پھر ان کے اوپر نیب کا مقدمہ بنا، اور پھر وہ گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر وزارت سے بھی استعفیٰ دیا، دوبارہ وہ وزیر تو بن گئے، لیکن ان کا دل بھی تھوڑا ذرا اس وقت ٹوٹا ہوا ہے۔ تو عمران خان صاحب پارٹی کی ان تمام چیزوں کو ان کی نظر میں ہے، ان کی سمجھ میں ہے، وہ ریئلائز کرتے ہیں، تو انہوں نے چودھری پرویز الہی کو چنا۔ خود فون کر کے انہوں نے کہا کہ سینٹ کا جو انتخاب ہے اس کو آپ اس کو لیڈ کریں، اور ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نشستیں ہمیں ملیں۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تھا اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ہوا تھا، تو ان کو جو چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کو ووٹ زیادہ ملے تھے، ان کو 15-16 ووٹ جو تھے وہ زیادہ ملے تھے، تو ڈیفینیٹلی وہ مسلم لیگ نون کے ہی تھے، کیونکہ نون اور کاف ایک ہی تھی، اور یہ لوگ پرانے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ کام کرتے رہے تھے۔ تو عمران خان صاحب از مائنڈفل آف دیٹ آلسو کہ کیونکہ اگر صورتحال کوئی ایسی بنے تو اس میں پرویز الہی صاحب کا جو رول ہے پنجاب میں، اب اس کو ریکگنائز کیا گیا۔ اور تھوڑا اس کے حوالے سے کچھ اور بھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو مقتدر حلقے ہیں، جو پاورفل کوارٹرز ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی انڈیکیشن ہے کہ پنجاب میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو سیٹ اپ ہے اس میں پرویز الہی صاحب کا اثر و رسوخ بڑھے، پرویز الہی صاحب کی جو پولیٹیکل صلاحیتیں ہیں یا ان کے جو روابط ہیں چودھری صاحبان کے پنجاب میں مختلف فیملیز کے ساتھ، مختلف ایم پی ایز ایم این ایز کے ساتھ، مختلف گروپوں کے ساتھ، ان کو تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف مل کر اس طرح سے استعمال کریں کہ مسلم لیگ نون کو کاؤنٹر کیا جا سکے، کیونکہ سینٹ الیکشن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا ہے، وہ بہت ہی اہم وہ معاملہ ہوگا۔ اور کیونکہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت جو ان کے جو پروپوزل چل رہی ہے کہ گراس روٹ لیول پہ پاور دینے کے لیے لوکل باڈیز کو بہت پاورفل بنایا جائے گا، ساری جو فائنینشیل پاورز ہیں وہ ان کو دی جائیں گی پنجاب میں لوکل پارٹیز کو، تو اس میں عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف، خاص طور پر اگر چودھری صاحبان مل کر اس ساری صورتحال کو آگے لے کے چلیں تو مسلم لیگ نون کو کاؤنٹر کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو ساتھیو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئی اور مزید انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔